جی دوستو، بھارت تو خوش تو ہونا چاہیے کیونکہ اور اطمینان بھی ہونا چاہیے فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ میں ٹرمپ خود بھی ایکچولی ان کے مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور پرو انڈیا ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا سے کافی کچھ وہ نکلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے تو انتظامیہ کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نامینیشنز کی ہیں، اور اب انہوں نے اپنی آفیشیل پوزیشن بھی سنبھال لی ہے ٹرمپ کی انتظامیہ میں۔ آپ تلسی گیبٹ کو لے لیجئے، جو کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں۔ اس کے علاوہ مارکو روبیو جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، وہ بھی کافی پرو انڈیا ہیں۔ اپنی پرانی اسٹیٹمنٹس اگر آپ ان کی نکال کے دیکھیے تو لگتا یہی ہے کہ انڈیا کو فل سپورٹ ہے ان کو۔ اسی طرح مائک والٹز ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ بڑا اہم رول ادا کریں گے ان 4 سالوں میں۔ پھر کیش پٹیل ایف بی آئی کے ڈائریکٹر بننے جا رہے ہیں، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، خاص طور پہ جو انٹیلیجنس کے معاملات ہیں اور جو کیسز چل رہے ہیں، جو گرپتن سنگھ پنن کے بارے میں جو ان کو ہلاک کرنے کی کانسپریسی تھی، اس میں کافی اہم رول ان کا ہونے جا رہا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ اب اجیت دوول صاحب جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی بھی جان چھوٹ ہی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ تبدیلی آئی ہے، کیونکہ امبیسڈر ڈونلڈ لو کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، بھارت میں بھی لوگ جانتے ہیں، پاکستان میں بھی ہم ان کو جانتے ہیں سائفر ایشو کے حوالے سے اور رجیم چینج کے حوالے سے۔ تو اب ان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب ہیں پال کپور، وہ اب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ریجن کے انچارج ہوں گے۔ اب بھارت میں تو اس میں اطمینان ہے، کیونکہ انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھارت اور یو ایس کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو بڑھانے کی باتیں بھی کی ہیں۔ تو اس سے ان کا ڈسپوزیشن پتہ چل رہی ہے کہ وہ اگلے 4 سالوں میں جب تک وہ رہیں گے وہ کیا کریں گے اور کیا ان کی ترجیحات ہوں گی، خاص طور پہ ہمارے خطے میں۔ تو پاکستان میں بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایمبیولنس تو ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آفٹر آل اسٹریٹجک جو ہے ویژن وہ تو ٹرمپ کا ہوگا یا مارکو روبیو کا یا مائک وارس وغیرہ، یہ پرووائڈ کریں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس ورکنگ لیول پہ بھی کافی کچھ کیونکہ ریکمنڈیشنس تو دیکھیے نیچے سے ہو کے جاتی ہیں کسی بیوروکریٹک سیٹ اپ میں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیے سیکشن آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈپٹی سیکرٹری، پھر ڈائریکٹر، ہمارے فارن آفس کی جو ہے پہلے اسسٹنٹ سیکرٹری، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پھر ڈائریکٹر، ڈائریکٹر جنرل، پھر ایڈیشنل سیکرٹری، تو نیچے سے ہو کے جاتی ہیں ریکمنڈیشنز۔ تو پال پٹیل کپور صاحب امپورٹنٹ رول تو پلے کریں گے آنے والے سالوں میں، اور لگتا یہی ہے کہ پاکستان پہ پریشر زیادہ ہوں گے۔ ہمارے لیے چونکہ اپرچونیٹیز اب تھوڑا سا لگتا ہے کم ہی ہیں۔ ایک طرف تو جو ٹرمپ انتظامیہ کا رجحان ہے وہ خیر ڈیموکریٹس کا بھی تھا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی تھا، بائیڈن نے ناصب نہیں سمجھا کہ وہ کبھی فون کال ہی ہمارے پرائم منسٹر کی لے لے اور یا پھر وزٹ بلا لیں یا وہ وزٹ کریں۔ اینٹنی بلنکن نے کبھی دورہ نہیں کیا، نہ ہی ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جیک سلیون وہ پاکستان آئے۔ نیشنل لیول کے وزٹ کچھ تھوڑے بہت ہوئے، لیکن وہ گرمجوشی ہمیں نظر نہیں آئی بائیڈن کے زمانے میں۔ اور اس دور میں بھی مجھے لگتا یہی ہے کہ معاملات کچھ اس طرح ہی ہوں گے، لیکن شاید یہ ذرا مختلف ہو، کیونکہ شاید پریشر زیادہ ہم پہ بلڈ ہو، اور وہ پریشر کس چیز کا کس طرح ہوگا اور کیا مقاصد ہوں گے، وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے۔ کچھ تو اسرائیل کے بارے میں بھی معاملات ہیں، پھر کشمیر کا معاملہ ہے، بھارت یہی چاہتا ہے کہ کشمیر پہ پاکستان اپنی پالیسیز تبدیل کرے، تو اس پہ پریشر ہمیں ہم پہ آ سکتا ہے، افغانستان پہ پریشر آ سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ شاید آنے والے مہینوں میں افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ کوئی انٹریکشن شروع ہو ان کا آپس میں۔ انٹریکشن تو پچھلی انتظامیہ میں تھا، لیکن یہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو دوحہ ایکارڈز ہوئے تھے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں ہی ہوئے تھے 29 فروری 2020 کو۔ تو ٹرمپ کا جو مزاج ہے وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں کرنے کے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ
طالبان اور امریکہ انتظامیہ یا امریکہ کے درمیان بھی تعلقات میں ہم دیکھیں، پھر چونکہ بھارت بھی افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، کافی تجارت بھی بڑھ رہی ہے، تو شاید بھارت بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے، اور چونکہ بھارت دیکھ رہا ہے کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے ہمسائے میں ساؤتھ میں، تو وہ ہمارے ویسٹ میں ہمارے ساتھ آبویسلی جو ہے افغانستان کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور تو یہ گیم چل رہی ہے اس وقت، لیکن کس حد تک کس ملک کو کامیابی ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے، اور پاکستان کو بہرحال اپنے کارڈ صحیح کھیلنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ڈائسپورا کو جو امریکہ میں ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے، ہاؤ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم، اور میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے کتاب ہاسٹیلیٹی میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ امریکہ میں جو ہمارے سفیر ہونا چاہیے وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو ایکسیس حاصل ہو یہاں کے سیٹ اپ میں، لیکن اس وقت چونکہ یہاں کے سیٹ اپ کو زیادہ پذیرائی نہیں ہے امریکہ کے ہمارے ڈائسپورا میں، تو وہ بھی ایک بات مانے آ جاتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہم ڈھونڈ سکتے ہیں بزنس کمیونٹی میں یا ڈپلومیٹک کمیونٹی میں، جو کہ جو ایکٹیو ہو، جس جو کمیونٹی کو جو ہماری ہے ڈائسپورا، اگر اس کو زیادہ موبلائز نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو نیوٹرل رکھیں، تو ان کو ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تھوڑا سا انکریج کریں، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اور اس کے لیے پھر لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہمیں چاہیے، پھر ہم کس طرح اپنا انٹریکشن ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑھائیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بٹ ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنی گیم کھیلنی چاہیے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس میں ہمیں اور زیادہ ایکٹیویٹی ڈالنی چاہیے، رشیا کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے، تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں میرے خیال میں، تھوڑا سا ہم پرو ایکٹیولی چیزوں کے بارے میں سوچیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو اور ہم تماشائی بن کر چیزوں کو دیکھتے رہیں، یہ وقت ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی چیزوں کو سوچیں، اپنے اہداف مقرر کریں اپنے لیے، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور ڈپلومسی لانچ کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام جو ہے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں، ایک ویل نیٹ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہو، ویل کیلیبریٹڈ، ویل تھاٹ آؤٹ آبجیکٹیوز ہمارے سامنے موجود ہوں، تبھی یہ ممکن ہے، ادروائز تو یہی ہوگا کہ ہم بس ایک قدم یہاں اٹھایا، دو قدم وہاں اٹھائے، اور ان کوہیرنٹ طریقے سے ہم آگے چلے، اب میرا خیال میں ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے، تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ریلی انفولڈ ان دا منتھس اہیڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔